یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وقت کی قدر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ٹائم کی، اپنے وقت کی قدر کرو۔ اس قدر کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ فراغک قبل شغلک، جو فراغت کے ایام ہیں ان کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ مشغولیت بڑھ جائے، بیزی ہو جائیں آپ۔ فقرک غناک قبل فقرک، ابھی اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسا ٹائم آئے کہ آپ کی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں، تو ان ایام کو غنیمت سمجھ لو جب کھانے کو مل رہا ہے اور رہنے کو جگہ بھی میسر ہے۔ صحتک قبل سقمک، ابھی صحت ہے، چل پھر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو، بول سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو۔ بعض دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بستر پہ چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ صحت کے ایام کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا حیاتک قبل موتک، ابھی زندگی ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک وقت موت کا بھی آنے والا ہے، تو اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو اس موت سے پہلے پہلے۔ یہ 5 چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے، خوب سمجھ لیں، جب بھی حدیث میں کوئی تذکرہ آئے 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 یا 2 عدد بیان ہو، تو اس کا مقصد وہ عدد نہیں ہوتا، وہ صرف یاد کرانے کے لیے، ورنہ 5 نہیں سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں۔ آج نئے نئے مفتی پیدا ہو رہے ہیں نا، جو آپ کو مجتہدین سے ہٹاتے ہیں، تو وہ حدیث پیش کریں گے، دیکھو حدیث میں یہ 3 چیزیں ہیں، تو بس 3 ہیں، چوتھی کہاں سے لے آئے؟ 4 چیزیں ہیں، 5ویں کہاں سے لے آئے؟ 5 چیزوں کا تذکرہ یہ 6ٹھی مفتیوں نے، مولویوں نے خود نکال لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، طنز کرتے ہیں مولوی ایسے بتا رہے ہیں، مفتی لوگ یہ بتا رہے ہیں۔ اس کی مثال دے کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں اس کے عمل میں سے۔ صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی۔ علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے۔ تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں دریاں بچھا دیں،
اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو. تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی اس کے اندر. اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حدیث دکھاؤ تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے، پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے، سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا. اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے، اگلا کہتے ہے حدیث دکھاؤ، کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی. وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے، تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا. قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی رحمت ہے. البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا، یہ 3 سمجھانے کے لیے، 3 نہیں، وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں. اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا، صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے. کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے. اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے. انفرادی کیا یا نہیں کیا؟ تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا. اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو یہ تو دل کی چیز ہے نا، اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے. تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا. اب دل میں کیا نیت تھی؟ اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں؟ یہ نیت یہ وہ جانے، اللہ جانے. ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ، دل میں نیت ہوتی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ There are 2 types of قرآن خوانی. قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں، 2 قسمیں، بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں. اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی. یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے. کیونکہ اس طرح اجتماعی ہیئت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے، اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے.